مرکز الارشاد الاسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الہی الہمنی التقوی وانطقنی بالہدی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جہاں پر بھی مومنین موجود ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے ایک اور موضوع کے ساتھ، البتہ عنوان ہمارا جو چل رہا ہے مرجعیت، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس موضوع کے اوپر تفصیل کے ساتھ مختلف جہات کے ساتھ ہم ڈسکشنز کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو یہ چیز علم ہونی چاہیے کہ ہمیشہ استعماری طاقتوں نے، شیطانی طاقتوں نے اور باطل طاقتوں نے مختلف حربوں کے ذریعے سے حق والوں کو اذیتیں بھی پہنچائی اور حق کی تحریک کو شکست دینے کی کوشش بھی کی۔ دیکھیں، ازل سے حق اور باطل کی فائٹ جاری ہے، اور یہ ابد تک رہے گی، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا اور یہ رکے گا نہیں۔ شیطانی لشکر بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور رحمانی لشکروں نے بھی اپنا کام کرنا ہے، یعنی جنود شیطانی بھی مصروف ہیں اور جنود رحمانی بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ ہمیشہ شیطانی طاقتوں نے، شیطانی قوتوں نے مختلف حربوں کے ساتھ اہل حق کو اور حق کی تحریکوں کو شکست دینے کی کوشش کی۔ ان میں مختلف طریقے رہے ہیں۔ مثلا باطل طاقتوں کے پاس جب اقتدار تھا تو انہوں نے حق کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے اپنے اقتدار کو استعمال کیا، اور ایک ان کا ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بے رحمی کے ساتھ مارتے تھے، قتل کرتے تھے، اور ان کو دباتے تھے ہر طریقے سے کہ حق کی نہضت ختم ہو جائے اور کسی بھی صورت میں حق معاشرے کے اندر نظر نہ آئے۔ اس کی آپ پوری تاریخ میں اس تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں، بادشاہوں نے کس طریقے سے ظلم کیا۔ اسی طریقے سے اسلام کی تاریخ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو جب سے ملوکیت کا آغاز ہوا اسلام کے اندر، تو یہ رہا کہ ہمیشہ حق کی جو تحریکی لے کے چلتے تھے، خاص طور پہ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے خلاف بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں یا جو بھی اس طرح کے ظالم بادشاہ برسر اقتدار رہے، انہوں نے مختلف حربے استعمال کی۔ ان میں سے پہلا یہ تھا اپنے اقتدار کے ذریعے سے کچلنے کی کوشش کرنا، بے رحمی کے ساتھ قتل و غارت کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ جو ان کا ہوتا تھا وہ یہ کہ مال کو خرچ کرنا، اموال کو خرچ کر کے سازشیں کرنی اور ایسے افراد کو خرید لینا جو معاشرے کے اندر خواص تھے اور جو حق کے خلاف استعمال ہو سکتے تھے۔ جس طریقے سے ایک عالم بزرگوار کا بڑا خوبصورت جملہ میں ایک لیکچر میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جہاں پر بھی دین اسلام کے لیے کوئی بڑی خدمت ہوئی ہے ادھر بھی عالم دین ہی ہے، اور جہاں بھی اسلام کا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے اس میں بھی کوئی عالم انٹر ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں انہوں نے کہا پڑھ لیں، یعنی عالم سو نے ہمیشہ جہاں پر بھی اسلام کو نقصان ہوا، عالم سو، عالم درباری یعنی دربار کا عالم داخل تھا، اور جہاں پر بھی پوری تاریخ اسلام میں اسلام کی خدمت ہوئی ہے وہاں پہ ایک عالم ربانی حتماً اس سلسلے میں موجود تھا۔ تو مال خرچ کر کے ایسے افراد خواص کو خریدنا جس طریقے سے پوری تاریخ میں ہوا، اسی طریقے سے اور بھی چند اسباب ہیں جن کے ذریعے سے مثال کے طور پہ سیاست بازی، سیاسی حربے استعمال کرنا جو ہے اہل حق کے خلاف، کیونکہ حق پرست جو ہوتے ہیں، جو حق کے مطابق زندگی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جھوٹ، فریب، سیاست بازیوں سے سہارا نہیں لیتے۔ اسی طریقے سے ایک حربہ، جو آخری حربہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بہت بڑا ہتھیار ہے باطل قوتوں کے پاس، اور آج بھی وہ اس ہتھیار کے ذریعے سے باطل کو حق کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہے پروپیگنڈا، شائعات فارسی میں جس کو کہتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا جو ہے، اس نے پوری تاریخ اگر آپ پڑھ لیں تو باطل قوتوں نے اس سے سہارا لیا، اور اس نقطے کو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابتدا میں ہی عرض کر لوں
کہ اہل حق پرست لوگوں کو جو حق پہ چلنے والے ہیں وہ کبھی بھی پروپیگنڈے کا سہارا نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ پروپیگنڈے کی بنیاد جھوٹ ہے، اور اہل ایمان اہل حق کبھی بھی اپنا کام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے. یہی فرق ہو جاتا ہے حق اور باطل کی تحریکوں کے اندر. جو فرق آتے ہیں وہ اسی ذریعے سے آتے ہیں، اسی طریقے سے آتے ہیں. عزیزان گرامی، آج حق کی قوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک مرکز خود ولایت فقیہ ہے، رہبر معظم حافظ اللہ ہے، اور دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اسی کے ساتھ ولایت فقیہ کے ساتھ مرجعیت کا سلسلہ ہے. مرجعیت میں پھر ایک بڑی مرجعیت جو ہماری موجود ہے وہ عراق کے اندر آیت اللہ العظمیٰ سستانی ہے. یہ دو بڑی شخصیات ہیں اس وقت عالم تشیع کی، جن میں سے ایک رہبر سپریم لیڈر ہیں، رہبر معظم سید علی خامنئی جو ایران میں موجود ہیں، جو ولی فقیہ ہیں، جن کے پاس حکومت بھی ہے، اور دوسرے آیت اللہ العظمیٰ کا سستانی. ان دونوں شخصیات کے خلاف، اور خاص طور پہ ولی فقیہ سید علی خامنئی کے خلاف ہمیشہ دشمن پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے، نظام کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے رہتے ہیں. اندرونی عناصر بھی ہیں، بیرونی عناصر بھی ہیں. بیرونی طاقتیں اندرونی طاقتوں کو بھی اپنے لیے بعض اوقات استعمال کرتی ہیں، یعنی منافقین کے ذریعے سے بہت سارے کام کرتے ہیں. اور ہمیشہ انقلاب اسلامی کو زیادہ خطرہ منافقین کی طرف سے رہا. اور بعض منافقین وہ جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور نظام کے اندر رہنا نہیں چاہتے، ملک کے ایران کے اندر رہنا نہیں چاہتے، باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، ان کو استعماری طاقتیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں. ایک زہریلا پروپیگنڈا جو کیا گیا گزشتہ سال، خاص طور پہ آغا رئیسی کی شہادت کے بعد، البتہ یہ پروپیگنڈا اس سے پہلے سے جاری تھا، اور وہ یہ تھا کہ سید علی خامنئی در حقیقت اپنے جانشین، اپنے بیٹے مجتبی خامنئی کو بنانا چاہتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ رہبر معظم حافظ اللہ کے 6 اولادیں ہیں، یعنی 6 بچے ہیں ان کے، جن میں سے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں. ایک بیٹے کا نام مجتبی ہے، جس کو زیادہ مغربی میڈیا نے جن کے نام کو بہت زیادہ اچھالا اس حوالے سے کہ سید علی خامنئی یعنی ولی فقیہ جو ہیں وہ اپنے بعد ان کو جانشین بنانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے بڑا زہریلا پروپیگنڈا گزشتہ سال آیت اللہ رئیسی کی جو صدر تھے ایران کے، ان کی شہادت کے بعد ہوا. کیونکہ اگر رئیسی کے بارے میں یہ احتمال دیا جا رہا تھا کہ یہ آئندہ کے سپریم لیڈر بھی بن سکتے ہیں، اس حوالے سے باتیں تھیں، اور ان کے اندر یہ ایسی صلاحیت بھی موجود تھی. تو یہاں تک پروپیگنڈا کیا گیا اس شیطانی طاقتوں نے کہ یہ مجتبی جو ہیں، مجتبی خامنئی جو ایک بہت صالح اور نیک اور ایک فقیہ شخصیت ہے، انشاءاللہ میں ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں مختصر سا کرواؤں گا. تو ان کی شخصیت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ آغا رئیسی کے قتل میں یہ ملوث ہیں، اور اندر کے لوگ ملوث ہیں، رہبر کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ ملوث ہیں، وہ رئیسی کو سائیڈ پہ کرنا چاہتے تھے. آپ اندازہ لگائیں. اور یہ زہریلا دیکھیں، زہریلے پروپیگنڈے جو ہوتے ہیں، دشمن کا جو اتحاد ہوتا ہے، یہ بعض اوقات اہل حق میں سے بعض افراد کو بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی تاریخ میں بہت سارے شواہد ہیں. مثلا حجر ابن عدی جن کو ہم کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں جو بہت بڑی شخصیت ہیں، صحابی پیغمبر ہیں، بہت بڑا نام ہے حجر ابن عدی کا. وہ امام مجتبی علیہ السلام کے ساتھ تھے. ایک دفعہ میں جب فتنہ شروع ہوا اور فتنہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے خیمے کے اندر سے اٹھا کہ حسن مجتبی نے تو جو ہے وہ صلح قبول کر لی ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں حجر ابن عدی وہ شخصیت ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے اتنے عاشق تھے کہ ان کو کہا کہ ان کی شہادت اس وجہ سے ہوئی کہ علی کو ایک دفعہ تم سب کرو، ایک دفعہ گالی دے دو، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے اپنا سر جدا کروا دیا، اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی قربانی انہوں نے کہا میرا بیٹا پہلے قتل ہو. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو میرے بعد کہیں یہ سب کر دے علی پہ ڈر کر، تو میرا بیٹا، اس وجہ سے پہلے بیٹے کی شہادت ہوئی. آپ دیکھیں کہ وہ حجر ابن عدی جو اپنے بیٹے کو بعد میں نہیں چاہتے، میری شہادت کے بعد وہ علی کے مخالف اپنا موقف اپنائے، تو وہ حجر ابن عدی جو ہیں وہ پروپیگنڈے میں آ گئے، اور انہوں نے امام مجتبی علیہ السلام کو کہا یا مذل المومنین،
تو امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام دکھی ہوئے، بہت پریشان ہوئے، لیکن خود حجر ابن عدی نے بعد میں توبہ کی اور معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن پروپیگنڈے اپنا اثر کرتے، یہ ایک فتنہ بن جاتے. تو یہ ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا ایران کے اندر. حالانکہ آپ دیکھیں اس حوالے سے خود رہبر معظم کی جو پالیسی رہی ہے، رہبر معظم کا جو طریقہ کار رہا ہے، وہ سب کو پتہ ہے. قم کے اندر ان کے چاروں بیٹے پڑھتے ہیں، اور بڑے بیٹے کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہے، بقایا سارے قریب ہیں اس عمر کے. اتنے عرصے میں حوزہ علمیہ قم، یعنی یونیورسٹی جو قم کے اندر، جامعہ جو قم کے اندر ہے، جہاں پہ لاکھوں سٹوڈنٹس موجود ہیں، ان میں سے ایک اکثریت کو رہبر کے بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جو 20 سال بھی رہے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ رہبر معظم حافظ اللہ کے بچے کون سے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے سختی تھی کہ آپ کسی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جس سے آپ ظاہر ہوں کہ آپ میرے بیٹے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے. پھر پروٹوکول دیتے ہیں لوگ اور یہ اس طرح کی چیزیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی چیزیں. یہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں 60 سال کی عمر میں، یعنی درس خارج پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں، اور سینئر علماء ہیں، مجتہد ہیں بعض ان میں سے، یعنی خود مجتبی جو ہیں وہ مجتہد لیول کی شخصیت ہے اس وقت، یعنی جو اجتہاد کے قریب ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں، علماء کو علم ہی نہیں. اب آہستہ 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 جب خود میڈیا نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، سازشی میڈیا نے، شیطانی میڈیا نے، تو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. اب یہاں پہ آپ کی خدمت میں جو میں نقطہ عرض کر رہا تھا، آخری جو بات میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ رہبر معظم حافظ اللہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو بنا سکتے ہیں. یہ قانون ہے، جو سسٹم ہے ایران کا، اس کو سمجھیں. دیکھیں، خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے، ایک تھے مصطفیٰ خمینی، ایک تھے احمد خمینی. مصطفیٰ خمینی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، یعنی 1989 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی. اس سے پہلے ان کی شہادت نجف میں ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک انقلابی شخصیت تھے. مصطفیٰ خمینی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، علمی شخصیت تھے، اور انہوں نے اپنے وقار اور اپنے علم کو نجف کے اندر منوایا تھا. ان کی کافی ساری بکس بھی ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک دن ڈسکس کریں گے. ولایت فقیہ کے اوپر وہ بڑی خوبصورت ان کی ڈسکشنز ہیں. اسی طریقے اور موضوعات. ایک علمی تنقیدی نگاہ رکھنے والی شخصیت تھے، یعنی مختلف موضوعات پہ تنقید کرتے تھے، علمی تنقید کرتے تھے، جس کی وجہ سے حوزہ علمیہ نجف میں ان کی کافی شہرت تھی. ان کی شہادت ہوئی نجف کے اندر. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند بچ گئے، احمد خمینی، جن کی وفات 1995 میں ہوئی ہے، یعنی امام خمینی کے 6 سال بعد. امام خمینی کی وفات سے 6 سال بعد. تو کیا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کو نہیں بنا سکتے تھے؟ موروثی نہیں کر نہیں سکتے تھے، لیکن نہیں کیا، نظام بنایا. اس نظام کے اندر جس شخصیت کو سامنے لایا جائے گا سسٹمیٹک طریقے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو وہ سامنے آئیں گے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ خود احمد خمینی جو تھے وہ معمولی شخصیت نہیں تھے، علمی لحاظ سے بھی ایک بڑی شخصیت ہے، کیونکہ بعد میں ان کو خبرگان میں بھی داخل کیا گیا، اور خبرگان میں مجتہد لیول کی شخصیت کو اس کونسل میں انٹر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو خود احمد خمینی جو ہیں وہ پوری نہضت اسلامی میں، یعنی جو ایران کے اندر انقلابی نہضت تھی، اس میں امام خمینی کے ساتھ تھے. عراق میں ساتھ تھے، حتیٰ فرانس میں ساتھ تھے. فرانس سے جب آتے ہیں وہ تصویریں آپ دیکھیں وہ بھی موجود ہے. یعنی احمد خمینی کا ایک بڑا خاص رول تھا انقلاب کے اندر، اور ان کا ایک بڑا وقار تھا، اور ان کا ایک بڑا نام تھا علمی حلقوں میں، اور سارے ان کی بڑی عزت کرتے تھے. لیکن وہ سامنے نہیں آئے، اور ان کی وفات ہوئی 1995 میں. اور اس کے بعد بھی ایک پروپیگنڈا ہوا، کہا گیا، شیطانی طاقتوں نے کہا کہ دیکھو بڑے پر اسرار طریقے سے جو ہے وہ احمد خمینی کو رستے سے ہٹا دیا گیا. یعنی ان کی موت کو بھی در حقیقت ایک ایسا حادثہ قرار دیا گیا کہ جس کے پیچھے پروپیگنڈا، یعنی جس کے پیچھے کوئی کسی طاقت کا ہاتھ ہے. ایران کے اندر کچھ لوگ اس کے پیچھے. یہ بھی استعماری طاقتوں کی سازش تھی. دیکھیں، استعماری طاقتیں ہر فرصت سے فائدہ اٹھاتی ہیں، ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ لیڈرز کو پریشان کیا جائے، لیڈرز کے خلاف ماحول بنایا جائے. دیکھیں، انقلاب کی مرکزی شخصیت جو ہیں وہ ولی فقیہ ہیں. جس طریقے سے عراق کے اندر اس وقت آیت اللہ العظمیٰ غسیستانی ایک مرکزی شخصیت ہے، ان کی ایک مرکزی حیثیت ہے. تو ان مرکزی شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ماحول بنا کے ان کو کمزور کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ دور ہوں ان سے. جب لوگ دور ہوں گے، لوگ در حقیقت نظام سے دور ہوں گے، تو لازمی بات ہے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی.
اصل ساری بات یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ لوگوں کا دل جڑا ہوا ہو. اس کو توڑا جاتا ہے. یہ ٹوٹ جائے بات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں آج کبھی اسرائیل کہہ رہا ہے ہم نے حملہ کرنا ہے, کبھی امریکہ کہتے ہیں ہم نے حملہ کرنا ہے. تو اس میں ذہن میں رکھے اس بات کو, ایران کے اوپر حملہ کرے گا دشمن, کیونکہ وہ دشمن ہے, وہ کرتے ہیں حملہ کرے گا, لیکن کس وقت؟ اس وقت جس وقت وہ لوگوں کو مرکز سے دور کر لیں گے, رہبر سے دور کر لیں گے, نظام سے فاصلے پہ لے آئیں گے. اور وہ کب ہے؟ جب وہ تفکر انقلابی لوگوں کے اندر سے ختم ہو, وہ مرکز کے ساتھ محبت ختم ہو, اس وقت پھر حملہ ہوگا. اس سے پہلے حملہ نہیں ہو سکتا. جب تک لوگ جڑے ہوئے ہوں مرکز کے ساتھ, رہبریت کے ساتھ, اس وقت تک حملہ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں یہ سازشیں اس وجہ سے ہوتی ہیں. تو مجتبیٰ خامنہئی جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز, جو زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز ان کی جو بتائی گئی ہیں وہ یہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ رہبر کے دفتر میں بعض چھوٹے چھوٹے کام انجام دیتے رہتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ مستقبل میں سامنے آنا چاہتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. جس طریقے سے ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی کہ عراق کے اندر آیت اللہ العظمیٰ غسیستانی کے بیٹوں کے خلاف بھی اسی طریقے سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. 2 بیٹے ہیں آیت اللہ العظمیٰ غسیستانی کے جو ظاہر میں ایک بڑی شخصیت بھی ہیں, علمی شخصیت بھی ہیں. ایک باقر سیستانی اور دوسرے رضا سیستانی, جو اکثر میڈیا پہ بھی نظر آتے رہتے ہیں. تو باقر سیستانی کے خلاف بھی مسلسل پروپیگنڈے ہوتے ہیں, رضا سیستانی کے خلاف بھی مسلسل پروپیگنڈے ہوتے ہیں. در حقیقت آغا سیستانی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی. کیا کہتے ہیں؟ مرشحین للمرجعیہ, یہ وہ لوگ ہیں, دونوں شخصیات ہیں جو آئندہ مرجع بننے کے خواہش مند ہیں, مرجع بننا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں. بلکہ باقر سیستانی جو ہیں, علامہ باقر سیستانی, ان کے خلاف تو ایک دفعہ بہت زہریلا پروپیگنڈا گزشتہ چند سالوں میں ہوا, اور وہ اس موضوع پہ تھا کہ یہ ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی مخالف ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ یہ ولایت علی کو اصول دین میں سے حساب ہی نہیں کرتے. اور اس پہ پھر شرازی گروہ نے اپنے میڈیا کے اوپر بہت زہریلا پروپیگنڈا کیا, اور نعوذ باللہ من ذالک یہاں تک کی تعبیریں استعمال کی کہ یہ ناس بھی ہیں آیت اللہ العظمیٰ غسیستانی کے بیٹے. یہ میڈیا کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں. اور وہاں پہ پھر ایک عالم نے جب دفاع کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا آپ کہتے ہو کہ باقر سیستانی جو ہیں یہ خواہش مند ہیں مرجعیت کے, کہاں دلیل ہے تمہارے پاس؟ کون سا ایسا ان کی ایکٹیویٹی ہے؟ کیا آیت اللہ سیستانی نے ان کو اپنا نائب بنا دیا؟ کیا آیت اللہ سیستانی نے اس حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہے, یا انہوں نے خود کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی یعنی رہبر معظم کے بیٹے کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے زہریلا, کہ یہ ان کو اپنی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. عزیزان گرامی, ایران کے اندر جو سسٹم موجود ہے خبرگان رہبری, خبرگان رہبری کا کیا کام ہے؟ خبرگان رہبری میں 88 لوگ ہوتے ہیں, 88 لوگ ہوتے ہیں جو مجتہد لیول کے ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے دا اسمبلی آف ایکسپرٹس. ان کا خبرگان کی جو سلیکشن ہے وہ گارڈین کونسل, جس کو کہا جاتا ہے شورہ نگہبان. شورہ نگہبان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں. سلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہر علاقے میں, استان فارسی میں کہا جاتا ہے, اس ہر علاقائی سطح پہ الیکشنز ہوتے ہیں. ان الیکشنز کے ذریعے سے پھر افراد خبرگان میں داخل ہوتے ہیں, اور ہر 8 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں. یعنی عوام کا انتخاب ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جن کو شورہ نگہبان اجازت دے دیتی ہے کہ یہ آ سکتے ہیں. یعنی پورا ایک سسٹم ہے. مجتہد لیول کے لوگوں کی میں سے عوام ایک کو چنتی ہے, پھر وہ خبرگان میں آتے ہیں. پھر خبرگان میں سے جو 88 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے وہ, ان کا کام کیا ہے؟ ایک یہ کام ہے کہ خود رہبر کا انتخاب, جب ایک رہبر دنیا سے چلا جائے گا تو انہوں نے انتخاب کرنا ہے. دوسرا کام ان کا کیا ہے کہ رہبر کے امور پہ نظارت. ممکن ہے خدا نخواستہ رہبر کے اندر کوئی ایسی مشکل نظر آئے, کوئی ایسی شرائط فاقد ہونا نظر آنا شروع ہو جائیں, عدالت خدا نخواستہ اس میں کوئی خلل آ رہا ہو, تو وہاں پہ بھی انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. حتیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیرات کے مطابق اور ایرانی قوانین میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہ خبرگان جو ہیں, حتیٰ امام خمینی نے فرمایا کہ خبرگان, مجلس خبرگان رہبری پشتوان کشور ہیں, یعنی ملک کی پشتوان, ان سے ملک جو ہے وہ طاقت میں ہے. اور فرمایا کہ یہ ہی سبب بنیں گے امنیت کا, استقلال کا اور آزادی کا. یعنی مین پاور ہے خبرگان, اور انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ لازمت ہے خبرگان کے اوپر رہبر کی تو وہ سپریم لیڈر ایک مین پاور ہوتی ہے, لیکن فیصلہ کن پاور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, حتی رہبر کی تعیین, حتی رہبر کے امور کے اوپر نظارت. تو اس سسٹم کے اندر سے ہی پھر آپ دیکھیں خود رہبر معظم
حافظ اللہ جو بھی لیڈر ہیں وہ بن کے آئے تھے، سامنے آئے تھے. اور اس سسٹم کے بغیر آپ وہ دیکھیں، اگر بغیر سسٹم کے ہوتا تو پھر مسائل کھڑے ہو جاتے، کیونکہ آیت اللہ رفسنجانی بھی بڑی شخصیت تھی اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے. پھر جب سسٹم نہیں ہوتا تو پھر لوگ یہ بھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح پاکستان میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جی بیٹے کو ہی بنا دیں بہتر ہے، لوگ آپس میں دوسرے جو دعوے دار ہیں وہ آپس میں لڑیں گے نہیں. لیکن جہاں پہ سسٹم موجود ہوتا ہے وہاں پہ پھر یہ باتیں نہیں ہوتی کہ اب اس کو موروثی آپ کر دیں کہ بیٹا ہی آئے گا سامنے تو دوسرے جو دعوے دار ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ ایک بڑی شخصیت جب جاتی ہے تو بہت سارے دعوے دار ہو جاتے ہیں، اور پھر مجبوری سے بعض اوقات بیٹوں کو آگے لانا پڑتا ہے تاکہ آپس میں لڑائی پورے سسٹم میں الجھاؤ پیدا نہ ہو. لیکن کیونکہ ایران کے اندر سسٹم موجود تھا تو اس وجہ سے رہبر معظم سید علی خامنہئی سامنے آئے. تو عزیزان، یہ جتنے پروپیگنڈے ہیں، اور حتیٰ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے اہل علم، میں نے ان سے میری ملاقاتیں ہوئی، عوام کے اندر تو یہ عمومی ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی حافظ اللہ کے حوالے سے کہ ان کو شاید جو ہے وہ لانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اسی طرح میں نے اہل علم سے بھی یہ چیزیں سنی ہیں، یعنی وہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ فتنوں میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار.